بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوج کا بیانیہ کیا ہے اور اس پورے بیانیے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تمہیدی گفتگو آپ سے ہوئی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ بیانیہ پیش کرنے کا جو استحقاق ہے، جو استقرار ہے، وہ کب کس طبقے کو حاصل ہوتا ہے۔ اصولی طور پر فوج یہ حقیق نہیں رکھتی کہ وہ ملک اور ملک کے مستقبل اور اس طریقے سے وہ جو ابتدائی طور پر نکات کا خلاصہ میں نے پیش کیا تھا اس میں کوئی بیانیہ پیش کرے۔ آپ کا وہ نقطہ سامنے آیا، اسی نقطے سے میں اعتراض سے آغاز کر دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں علمی طور پہ، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، فلسفیانہ طور پہ کہ جنہوں نے ملک بنایا وہ سیاستدان ہیں، انہیں حق ہے کہ وہ ملک کے مستقبل کا نقشہ خاکہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ لیکن ملک بنا دیا انہوں نے، لیکن بنانے کے بعد ملک کو بچانا بھی تو ہے۔ اب صرف یہ تو نہیں کہ ملک جنہوں نے بنایا تھا جیسے چاہیں وہ اس کو لے کر چلیں اور اس کی لٹیاں ڈبو دیں۔ ملک کی بقا، ملک کا دفاع، ملک کا استحکام، یہ بھی تو آخر اسی ملک کے شہریوں کا حق ہے کہ وہ اس کا تحفظ کریں۔ تو آپ آگے بڑھیں اور یہ بتائیے کہ جو ہمارا بیانیہ ہے اس میں ایک ایک نقطے کو میرٹ پہ تجزیہ کریں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی حق نہیں تھا، چلیے حق نہیں تھا، میرٹ پہ بتائیے کہ ہمارے ان نکات میں کیا خرابی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں حق ملتا ہے یا نہیں، اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نقطہ یہ تھا کہ ملک کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ کسی بڑے توانا درخت کی چند شاخیں نکال کے آپ نے گملے میں لگا دیں۔ افغانستان کے ساتھ تہذیبی رخ ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے کا، وہ ملک کا حصہ ہے۔ بلوچستان زبان الگ، خطہ بالکل دور دراز، قبائلی تمدن، وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ ہندوستان سے آزاد ہوا ہوا زمیندار علاقہ پنجاب، وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے کراچی ہے، وہاں قبائلی پٹی ہے، وہاں پہ بلتستان ہے، مختلف قومیں، 20 زبانیں، اور پھر ملک کا پورا ایک خطہ جو یہاں سے بہت دور بنگال میں قائم تھا، وہاں بھی ایک الگ قوم، جداگانہ شناخت۔ اس سب کو کیسے قائم رکھا جائے؟ تقسیم جس پس منظر میں ہوئی ہے وہاں کیا یہ محض اس نعرہ لگا دینے سے کہ سیاستدانوں نے ملک بنایا ہے ملک یکجا رہے گا؟ ہم نے دیکھا ملک تو پھر دو لخت ہو گیا نا۔ اس میں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مقدمہ کیا ہے کہ یہ ملک ایسے بنایا گیا ہے کہ اس میں مختلف قومیں آباد ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ کیا جو بھارت اس کے مقابل میں ہے وہ ایک ہی قوم کا ملک ہے؟ اس میں ایک ہی زبان بولی جا رہی تھی، اس میں ایک ہی رنگ کے لوگ تھے، ایک ہی نسل کے لوگ تھے۔ ذرا ایک نظر بھارت پر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شمال سے لے کے جنوب تک 10 اقوام ہیں، ان کے رنگ الگ ہیں، ان کی نسلیں الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر الگ ہیں۔ تو اتنا بڑا ملک جو دوسری جانب بنے گا، ظاہر ہے کہ تقسیم کے نتیجے میں بنے گا، تو اس میں کیا وہ سارے عوامل ختم ہو گئے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات کہ آپ نے ایک ملک بنا دیا ہے اور اس میں چونکہ مختلف زبانیں ہیں، اس میں چونکہ مختلف علاقے ہیں، اس میں چونکہ مختلف تہذیبی پس منظر کے لوگ ہیں، تو اس لیے اب کسی دوسری طاقت کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یعنی جس طریقے سے بھارت میں ایک نظم بنایا جائے گا اسی طریقے سے یہاں بنے گا۔ جس طرح سیاستدانوں نے وہاں ایک نظم بنانے کی ابتدا ایک دستور سے کی، اسی طریقے سے یہاں بھی سیاستدان اس کی ابتدا کریں گے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ ملک بنا تو ایسے ہی ہوا، یعنی ایک سیاستدان نے اس کی ذمہ داری سنبھالی، سیاستدانوں ہی کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر دستور ساز اسمبلی بنائی۔ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے قرارداد مقاصد منظور کی اور اس طرح رخ متعین کیا کہ اس ملک کو کس طرح سے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ ان کے ان اقدامات میں 10 چیزوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے؟ ان کو بھی معلوم تھا کہ جو ملک انہوں نے بنایا ہے اس میں یہ سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، اس کی سرحدیں بھی ہیں، ان سرحدوں پر دوسری قومیں بھی آباد ہیں، لیکن یہ دنیا کے کون سے ملک ہیں کہ جن میں یہ سب چیزیں آپ کو نہیں مل جاتی؟ یعنی آپ عرب ملکوں کو دیکھیے، سب سے بڑھ کر ان کے ہاں وحدت ہونی چاہیے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں دوسرے مذاہب کے لوگ ان میں آباد ہیں۔ مصر میں دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں مسیحی آباد ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خود افریقہ کے ملکوں میں کس طرح کی تقسیم ہے۔ یعنی یہ میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جن میں زیادہ تر ایک رنگ یا ایک نسل کے یا ایک زبان کے بولنے والے ہیں، تو وہاں پر بھی 10 قسم کے اختلافات ہوتے ہیں۔ بھارت تو اس لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، یعنی اس میں 10 زبانیں ہیں، 10 تہذیبیں ہیں، 10 قومیں ہیں،
ان سب کے اختلافات ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر سیاستدانوں نے ایک دستور بنایا، ادھر بھی بنایا ادھر بھی بنایا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ 54 میں بھی بن گیا تھا، 56 میں تو باقاعدہ وہ دستور منظور کر لیا گیا تھا، اس کے نفاذ کی تاریخیں طے تھیں۔ تو یہ سب کچھ سیاستدان کر رہے تھے۔ دستور کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ جو قومیں بھی کسی ملک میں آباد ہیں، ملک کس بنیاد پر بنا ہے وہ بعد میں زیر بحث لائیں گے، جو قومیں بھی کسی ملک میں آباد ہیں وہ ملک پہلے سے ہے، وہ اب بنایا گیا ہے۔ دنیا میں یہ ممالک بنتے رہتے ہیں اور ان میں سرحدوں کی تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو آپ کے عراق شام ہے، صدیوں تک یہ ایک سلطنت کا حصہ رہے ہیں، یعنی عباسی سلطنت کا حصہ تھے یہ سب ممالک۔ خود جزیرہ نما عرب، اس میں بھی اسی طرح کے تغیرات آتے رہے۔ مغرب کے ممالک جن کو ہم کہتے ہیں، یہ مراکش، یہ موریتانیہ، یہ مصر، ان میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں آتی رہی ہیں، تو سرحدیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جب ہماری بڑی سلطنتوں میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہوئیں تو کبھی خوارزم شاہی سلطنت اپنے حدود متعین کر لیتی تھی، کبھی سلاجقہ اپنے حدود متعین کر لیتے تھے، ان میں بھی سرحدیں آگے پیچھے ہوتی رہتی تھیں۔ تو اس لیے یہ جو افسانہ ہے کہ ایک ملک کوئی نیا بنایا گیا ہے، سلطنتوں کے زمانے میں دسیوں ملک بنتے رہتے تھے، ان کی سرحدوں میں تبدیلیاں آتی رہتی تھیں، ان میں مختلف قومیں رنگ نسل کے اعتبار سے بڑے تفاوت کے ساتھ آباد ہوتی تھیں۔ دنیا میں کسی ملک کو یا کسی سلطنت کو یا کسی حکومت کو یا کسی ریاست کو چلانے کے دو ہی طریقے ہیں، یعنی یا حوصلہ مند لوگ آگے بڑھیں گے اور قوت کے بل پر لوگوں کو امن فراہم کر دیں گے، اس سے بادشاہت کی بنیاد پڑتی ہے، اور بادشاہت دنیا کی تاریخ میں صدیوں تک موجود رہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ مل کے ایک دستور بنا لیتے ہیں اور اس طرح ایک دستوری حکومت وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ گویا ایک میثاق ملی ہوتا ہے کہ لوگوں نے مل کے طے کر لیا ہے۔ اس میں کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، کون سا طریقہ مرجوح ہے، یہ بھی اس وقت ہماری بحث نہیں ہے۔ تو یہاں جب سیاستدانوں نے ایک ملک بنایا تو ملوکیت کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ملوکیت کے لیے تو لازم تھا نا کہ وہ استبداد سے وجود میں آئے، اس کے پیچھے کوئی فوجی اقدام ہو، جس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو سیاستدان کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو عوام کے یا لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک باقاعدہ دستور بھی بنا لیا، ایک قرارداد مقاصد بھی ترتیب دے لی۔ تو جس طریقے سے یہاں امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈکلیریشن سے گویا ایک قوم کی ابتدا ہو گئی، اس کے بعد ایک دستور وجود میں آ گیا۔ ایک دستوری حکومت کے وجود میں آنے کے جب تمام اسباب جمع ہو گئے تو اب اس ملک کو اکٹھا رکھنا ہے، اس کے مسائل حل کرنے ہیں، اس میں کسی دوسرے کو مداخلت کا کہاں سے سوال پیدا ہوا ہے؟ جب قومی میثاق وجود میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے قوم کے نمائندوں نے اپنی منزل بھی متعین کر لی ہے اور سفر کا راستہ بھی طے کر لیا ہے۔ تو یہ استدلال کیا استدلال ہے؟ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، قوم کے رہنماؤں نے منزل بھی طے کر لی اور سفر کا راستہ بھی طے کر لیا ہے، لیکن منزل تھی یکجہتی، وحدت، ملک کی سالمیت، ملک جیسا بنا ہے اس کو قائم رکھنا، لیکن نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہر علاقے میں ایک طرح سے لسانی تحریکیں اپنی اپنی جداگانہ شناخت کے در پہ ہوئیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ملک جب بنا تو پھر اس کے بعد ملک دو لخت بھی ہوا۔ ہمارے ملک کا آدھا حصہ ہم سے الگ ہو گیا، اور الگ بھی اسی لیے ہوا کہ وہاں پر جو تحریکیں اٹھیں ان تحریکوں کو سیاستدان اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ سنبھال نہیں سکے، بلکہ اس کے بعد جو کچھ قربانیاں دیں وہ بھی فوج ہی نہیں دیں کہ کس طرح ملک کو بچا لیا جائے۔ تو یہ بتائیے گا کہ پھر وہ جو نظریہ تھا، جن لوگوں نے دستور بنایا، آئین بنایا، ملک کیوں نہیں بچایا؟ ملک تو دو ٹکڑے ہوا۔ تو محض افسانہ ہے، ان کو تو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا، یعنی ان کے پاس تھا نظم حکومت جب ملک دو لخت ہوا ہے۔ ان کے زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، وہ تو پورے ملک کو ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک دستور بنا دیا اور قرارداد مقاصد بھی منظور کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل بھی طے ہو گئی، راستہ بھی طے ہو گیا۔ اب دستور کے مطابق معاملات ہونے چاہیے تھے۔ اس دستور کو سیاستدانوں نے تو ختم نہیں کیا، اس دستور کو کن لوگوں نے توڑا؟ سن 58 میں کون تھے جو بیانیہ لے کر سامنے آئے؟ پھر کن کی حکومت میں وہ حالات پیدا ہوئے کہ جس میں علاقائی منافرتیں، سیاسی اختلافات، نزاعات سے آگے بڑھ کر دشمنی میں بدل گئے؟ کون لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے جو بیانیہ پیش فرما رہے ہیں۔ یہ ملک دو لخت اسی فوج کی قیادت پہ ہوا ہے، اسی کی رہنمائی میں ہوا ہے، اسی کے اقدامات کے نتیجے میں ہوا ہے۔ جب سن 58 میں دستور کو ختم کر دیا گیا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا
کہ اس قوم کی وحدت کے لیے جو میثاق وجود میں آیا تھا اس کو پارا پارا کر دیا گیا۔ سیاستدانوں نے جو راستہ متعین کیا تھا اس راستے ہی کو قبول نہیں کیا گیا، جو منزل انہوں نے طے کی تھی اس منزل ہی سے روگردانی کر لی گئی، تو معاملات تو ان کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ یا تو یہ ہوتا کہ سیاستدان اس ملک کو چلانے میں اس طرح ناکام ہو جاتے کہ ملک لخت لخت ہونا شروع ہو جاتا، صوبے بغاوت کر دیتے، بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل جاتی، دستور جس طریقے سے بنایا گیا تھا اس دستور کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، ادھر بھی بغاوتیں ہو رہی ہوتیں، ادھر بھی بغاوتیں ہو رہی ہوتیں، اور انارکی پیدا ہو جاتی، اور پھر کوئی فوج یا کوئی بندوق والا یہ اقدام کرتا تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی اخلاقی جواز ہوتا۔ اس لیے کہ یہ بات اصول میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظم حکومت قائم ہوتا ہے اس سے متعلق اپنا اصول وہی بیان کیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی یہ لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ ان کی حکومت کیا ہونی چاہیے اور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لوگ فیصلہ کریں گے۔ دنیا کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ علم و عقل کی روح سے یہی بات درست ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وہ خالق ہے، ہمارا رب ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کے سامنے تو کسی کے لیے چور و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ناممکن ہو جائیں، دو پہلوؤں سے ناممکن ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ایسا سخت انارکی کا ماحول پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو جائیں، اس میں کوئی خدا کا بندہ اٹھے اور وہ اٹھ کر بے شک ایک جتھائی سامنے لے کر آئے اور آ کر امن قائم کر دے۔ یاد کیجئے میں ہمیشہ سے بہت سی چیزوں پر تنقید کرتا رہا ہوں، لیکن جس وقت افغانستان میں ایک بڑی شدید بدامنی کیفیت تھی، وہ لوگ جو روس کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تھے خود ان کے درمیان تلواریں کھنچ گئیں، پورے افغانستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کوئی امن کی صورت بظاہر نظر نہیں آتی تھی، اس میں طالبان کا ایک گروہ سامنے آیا اور اس نے امن قائم کر دیا۔ تو اس موقع پر تنقید کی وہ شدت نہیں رہی، چلیے جی ایک بدامنی کی صورتحال تھی، انارکی کی صورتحال تھی، انارکی کی صورتحال کے مقابل میں ملوکیت کو بھی قبول کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس طرح کے کسی اقدام کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی صورتحال سن 58 میں نہیں تھی۔ یعنی ایک سیاسی نظام چل رہا ہے، اس سیاسی نظام میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس میں ایسے بعض مواقع بھی آ سکتے ہیں کہ جس میں سیاستدانوں کے درمیان نزاعات ذرا زیادہ شدید ہو جائیں، لیکن جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ذرا مجھے بتائیے کون سی چیز اس وقت سامنے آ گئی تھی؟ یعنی ملک چل رہا تھا، مشرقی پاکستان کے سیاستدان وہ یہاں پہ حکومت میں شامل تھے، نظم چلا رہے تھے، خواجہ ناظم الدین کون تھے، سہروردی کون تھے، یعنی بڑے بڑے سیاستدان ادھر سے بھی ادھر سے بھی مل کے اس ملک کو چلا رہے تھے، ان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو داستان آپ نے سنائی ہے یہ داستان تو پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں، اس داستان کو اس نوح و غم تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، اس ملک کو دولخت کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ مجرمانہ اقدامات کے بعد اسی چیز کو جو ان کے جرائم کے نتیجے میں ہوئی ہے اپنے بیانیے کے لیے بنائے استدلال کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہ ان کا اخلاقی جواز تھا کہ اس طرح کا بیانیہ پیش کریں، اور نہ ان کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے، اور نہ واقعات میں کوئی ایسی چیز موجود ہے۔ یہ تو بلکہ اس لحاظ سے ایک مجرمانہ اقدام کے مرتکبین ہے کہ جب ملک میں سیاسی اتفاق ہو گیا، جب ایک دستور بن گیا، جب قرارداد مقاصد منظور ہو گئی، اس کے بعد سن 58 میں یہ احمقانہ اقدام کیا گیا جس میں ایک بیانیہ بھی قوم کے ذہنوں میں اتارنے کی صحیح کی گئی۔ اس بیانیے کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بیانیہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ نے بھی ظاہر ہے کہ جو مختلف لوگ باتیں بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے ان کو سامنے رکھ کر اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے، ہم یہ سارے معاملات طے کر کے آگے بڑھ رہے تھے، اس وقت بھی سیاستدانوں میں 10 اختلافات ہوں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا انگلستان میں کس طرح کے اختلافات ہوئے اور کتنی بار حکومت تبدیل ہو گئی، یعنی وزارت عظمیٰ سے لوگوں کو استعفے دینے پڑے۔ حکومتیں تبدیل بھی ہوتی ہیں، سیاسی حکومتوں میں بھی نشیب و فراز آتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مسلمان ملک ملیشیا میں اس وقت چوتھے وزیر اعظم کے لیے نئے انتخابات ہو رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ جواز حاصل ہو جاتا ہے؟ سیاسی اختلافات بالکل الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ سیاستدان اس قوم کو اکٹھا رکھنے میں ناکام ہو گئے، کب ناکام ہوئے تھے؟ یہاں پر ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ گئے، کب یہ تصویر ہمارے سامنے آئی تھی؟ یہ منظر تو ہم نے آخری درجے میں اس وقت دیکھا
جب یہ حضرات 10 سال تک اس ملک پر حکومت کر کے عشرۂ ترقی منا رہے تھے اور ادھر ملک اس مقام پر پہنچ رہا تھا. تو معاف کیجیے گا، یہ ساری داستان محض افطرا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے صاحب، بڑی ہی آپ نے غیر معمولی انداز میں ایک نیا رخ جو ہے وہ پیش کیا. چاہے ایک اور نقطہ مجھے یہاں پر آپ بتائیے گا. ملک سیاستدانوں نے بنایا، ملک ظاہری بات ہے یکجہتی کے وحدت کے اصول ہی پہ بنا کہ جو لوگ اب اس میں شامل ہو گئے، جو قومی قیادت ہے، جو سیاسی نیریٹیوز ہیں، وہ اس کو اپنا ملک سمجھیں گے اور ایک سمت میں آگے لے کر بڑھیں گے. پھر یہ جو ہمارے ملک کے اندر لسانی جماعتیں بنی، علاقائی جماعتیں بنی، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پختونخوا کے اندر ایک پورا کا پورا پس منظر ہے جماعتوں کا، سندھ کے اندر ہے ترقی پسند. وہ جب گفتگو کرتے تھے، وہ جب بات کرتے تھے، تو وہ جو سیاسی نظریہ جس کے تحت سیاستدانوں نے، ہمارے اکابرین نے ملک بنایا تھا، اس کی جھلک تو اس پہ نظر نہیں آتی تھی. وہاں پر تو باتیں ہوتی تھیں جی کہ ملک کو ترقی پسند بنانا ہے، سیکولر بنانا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے اندر جو نئی تبدیلیاں آئیں، وہاں پر سرخ انقلاب آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ وابستگیاں پیدا ہو گئیں اور اس کی کوشش یہاں شروع کر دی گئی. تو یہ جو علاقائی جماعتیں، لسانی جماعتیں تھیں، یہ ملک کی وحدت کے لیے کیوں خطرہ نہیں تھی؟ اس میں وحدت کو خطرہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ یعنی آپ نے انسانوں کو روبوٹ بنایا ہوا ہے. وہ انسان ہیں، ان کے مابین اختلافات ہوں گے، دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اور ہم جب انسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد قدامت پسند ہوتی ہے. وہ روایت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے، اس سے ایک تہذیب، ایک ثقافت وجود میں آتی ہے، وہ اس میں نظریات قائم کرتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے ہاں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنی تاریخ، اور وہ کم و بیش 1200 سال کی تاریخ ہے، اسی کے پس منظر میں کھڑے ہیں. ان کی مذہب سے بھی ایک نوعیت کی وابستگی ہوتی ہے، وہ غیر شعوری کی صحیح، لیکن بہرحال وہ تہذیبی وابستگی ہے. اسی طرح سے وہ اپنی ثقافت اور اپنی روایات کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے ہیں. تو قدامت پسند ہوتے ہیں. اور عام طور پر دنیا میں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی کچھ تقسیم اس طرح کی ہے کہ 50, 60, 70% کے قریب لوگ ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کے لحاظ سے زیادہ آزادی پسند ہوں گے. وہ چاہیں گے کہ آگے بڑھا جائے، دنیا میں نئے راستے تلاش کیے جائیں. عام طور پر اس کو جب مثبت لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے تو ترقی پسند یا پروگریسو نقطہ نظر کے حاملین کہہ دیا جاتا ہے. تو ان کے مقابلے میں اس طرح کے لوگ ہوں گے. آپ اگر جدید سیاسی تاریخ میں دیکھیں تو ان کو لبرل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ تھے. تیسرے نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ کوئی 25-30% سے زیادہ نہیں رہے. اب شاید کچھ تعداد زیادہ ہو گئی ہو، لیکن اس وقت بھی 38-40% سے زیادہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک تعداد نظریاتی لوگوں کی ہوتی ہے. وہ نظریاتی لوگ ہیں کہ جو ذرا رومانویت پسند ہوتے ہیں، وہ کسی نظریے کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں. وہ وابستگی کمیونزم سے ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک نظریہ تھا. وہ فاشزم سے بھی ہو سکتی ہے. رہے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے انفرادی آزادیوں کو ختم اگر نہ کیا جائے تو قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ بھی ایک باقاعدہ نظریہ ہے. وہ وابستگی کسی شخص کو کسی مذہب سے، اسلام سے ہو سکتی ہے، مسیحیت سے ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ دنیا اسی اصول پر بنی ہے. اس میں یہ اختلافات رہیں گے، یہ تنوع رہے گا. ہمارے ملک میں بھی تھا. تو اس میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 60-70% لوگ قدامت پسند ہیں. تو اس لیے یہاں قدامت پسندوں کی جماعتیں بھی وجود میں آئیں گی. جیسے ہی آپ آزادی دیں گے اسی طرح لبرل ڈیموکریٹ قسم کی جماعتیں بھی وجود میں آئیں گی. دنیا بھر میں اسی طریقے سے ہوتا ہے. ان کے درمیان جب ایک دستور طے ہو گیا تو اس دستور کی روشنی میں فیصلے کریں گے. اس میں اختلافات بھی ہوں گے، اور ہر شخص کو اور ہر گروہ کو اور ہر نقطہ نظر کے حاملین کو حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے اور اکثریت کی تائید حاصل کر لے. حکومتوں کے مذہب بھی ہوتے ہیں، حکومتوں کے نظریے بھی ہوتے ہیں. ریاستوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. ریاست تو بن گئی، اور ریاست بن گئی تو طے کر لیا گیا کہ اب ہم سب نے مل کر اس ریاست میں رہنا ہے. تو سیاستدان جب تک یہاں حکومت کرتے رہے کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں تھی، کوئی بغاوت نہیں تھی. اسی زمانے میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 13 کے قریب ریاستیں ہیں، یعنی 1-2 نہیں، جو یہاں پر ایک نوعیت کی نیم خود مختاری رکھتی تھی. یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں ریاستیں موجود تھیں. انگریزوں نے جو یہاں نظام قائم کیا اس میں ایک برطانوی ہند تھا جس میں وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے. باقی جگہوں پر انہوں نے ریاستوں کو اسی طرح قائم رکھا. ان میں سے 13 کے قریب ریاستیں ادھر بھی تھیں. وہ ریاستیں ہمارے اس اجتماعی نظم کا حصہ بنیں. کب بنی؟ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. سیاستدانوں ہی نے وہ اقدامات کیے.
تو وہ تو ملک کو بڑھا رہے تھے، ملک کے لیے ایک راستہ متعین کر رہے تھے۔ اس پر میں بحث کر کے بتا سکتا ہوں کہ ریاستوں کے اس طرح کے ادغام کے بارے میں میرا نقطہ نظر کیا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو مقدمہ آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے تو بالکل برخلاف وہ سارے اقدامات کر رہے تھے۔ تو اس میں وہ کون سا موقع تھا کہ جس میں انہوں نے ملک کو دو لخت کر دیا؟ ملک کو جنہوں نے دو لخت کیا ہے اس کے لیے ایک واضح تاریخ موجود ہے۔ یہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ مجھے کوئی 1400 سال پہلے کی تاریخ کے اوراق آپ کو بتانے، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ ٹھیک ہم صاحب، یہ جو پہلا نقطہ تھا میں چاہتا ہوں اس نقطے کو میں دوبارہ پیش کروں۔ بیانیے میں یہ کہا جاتا ہے جو ہمارے ہاں فوج کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ پاکستان صدیوں سے قائم کوئی ملک نہیں بلکہ مصنوعی طور پر افغانستان بھارت قبائلی علاقوں کو ملا کر ایک ریاست بنائی گئی ہے جب مختلف قومیں آباد ہیں، علاقائی لسانی جماعتیں اس کی وحدت کے لیے خطرہ ہیں، یہ اس کی اسلامی شناخت کو بھی ختم کر کے اس کو سیکولر بنانا چاہتی ہیں۔ تقسیم بنگال اس کی مثال ہے۔ ملک کو نزعیتی یکجہتی درکار ہوتی ہے، فوج اسی فیڈریشن کی علامت ہے۔ چنانچہ ایسی آواروں کو کمزور کرنا اور وہ سیاسی پارٹیاں جو اس نظریے کی تائید میں ہیں ان کو مضبوط کرنا یہ ملک کے لیے مفید ہے۔ پہلے نقطے کے کنکلوڈنگ ریمارک ہم صاحب میں آپ سے چاہتا ہوں، یہ جو ہم ہمیشہ چیزوں کو دیکھتے ہیں نظریے کے اعتبار سے، کچھ نتیجے کے اعتبار سے بھی نظریے کی افادیت پتہ چل جاتی ہے۔ یہ نظریہ تھا پہلے دن سے آج تک، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کوشش کی گئی وحدت کی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جتنی پولرائزیشن آج ہماری قوم میں موجود ہے شاید یہ تو اس وقت بھی نہیں تھی جس وقت یہ قومیں اپنے اپنے علاقائی لسانی نیریٹیوز لے کے دے رہے تھے، تو پھر نتیجہ تو بالکل معکوس نکلا نا۔ میں تو پہلے اس کا علمی تجزیہ کروں گا۔ اس نقطے کے پیچھے کوئی بنائے استدلال نہیں ہے۔ در حقیقت علم اور استدلال کی نوعیت کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ میں ابھی نتائج کے لحاظ سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ آخر میں کریں۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ آج زیر بحث آیا، اس نقطے پہ غامدی صاحب کی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، اس پر اگر آپ کے اذہان میں بھی کوئی سوال اٹھ رہا ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو بھی شامل کریں گے۔ دوسرے نقطے کی طرف بڑھیں گے کہ ہمارے ملک کا بدترین دشمن کون سا ملک ہے، اور اس ملک کے ساتھ اگر کوئی تعلقات استوار کرتا ہے تو وہ کیسے ملک سے وفاداری کے منافی کھڑا ہوتا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔